اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی اور پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ گیسٹ ان ٹاؤن میں جو معزز مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ پرنسپل ہیں جامعۃ المنتظر لاہور کے اور آپ نائب صدر ہیں وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے۔ آپ کا تعارف کراتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب سید نیاز حسین نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا۔ جیسے کہ آپ ایک اتنے بڑے ادارے کے پرنسپل بھی ہیں اور نائب صدر بھی ہیں وفاق المدارس کے، تو ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا تو ظاہری بات ہے بڑا دشوار ہوتا ہوگا، تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے ساتھ جو اپنی مصروفیات کو شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ہدایت ٹی وی اور اس کے مسئولین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام مرتب فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ ہم ماہ رجب میں داخل ہو چکے ہیں تو ماہ رجب کے حوالے سے سب سے پہلے میں تمام مومنین اور مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مہینے کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں استغفار و توبہ اگر کوئی شخص کرے تو وہ خداوند قبول کر لیتا ہے۔ اس کے مختلف اعمال و نمازیں ہیں، روزے ہیں۔ ایک روزہ جو ہے وہ کئی ہزار روزوں کا ثواب اس سے ملتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی ماہ میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے۔ اسی مہینے میں 27 رجب بعثت واقع ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تو لیلۃ الرغائب جو معروف نمازیں ہیں وہ اسی مہینے میں ہیں۔ تو سب مومنین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضرور ادعیہ کی کتب اور مخصوصاً مفاتیح الجنان کا ماہ رجب کے حوالے سے مطالعہ کریں اور اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ سال میں یہ ایک مہینہ آتا ہے اور اس کی اہمیت باقی سال کے مہینوں سے کئی گنا زیادہ ہے، تو لذا سب سے پہلے تو میں یہ سفارش کرتا ہوں اپنے سامعین کو کہ وہ حتماً اس ماہ کے حوالے سے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اس میں نماز، روزے، باقی اعمال، دعائیں جو بھی ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ باقی رہا آپ کا سوال مصروفیات کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے تعارف کرایا ہے، میں حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر لاہور کا مسئول ہوں اور وفاق المدارس شیعہ پاکستان۔ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں 5 وفاق ہیں، 4 وفاقوں کا تعلق دوسرے مسالک سے ہے اور وفاق المدارس شیعہ کا شیعہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہم مل کر اتحاد تنظیمات مدارس کے نام سے کام کرتے ہیں، اور اتحاد تنظیمات مدارس کا بھی میں نائب صدر ہوں۔ تو اس وقت پاکستان کے جتنی مدارس ہیں کوئی تقریباً 20,000 سے زیادہ مدرسے پاکستان میں ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ دینی طالب علم ہیں پاکستان میں پورے وفاقوں کے۔ تو ہر وفاق سے ملحقہ مدارس جو ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور قانوناً ضروری ہے ہر مدرسے کے لیے کہ وہ اپنے وفاق کے ساتھ اس کا الحاق نامہ ہو اور باقاعدہ وہ اپنے مدرسے میں عمومی جگہ پر چسپاں کرے، تاکہ گورنمنٹ کے لیے ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور میٹرک سے لے کر ایم اے تک ہم سند دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم سے امتحانات میں شریک ہوں۔ جامع المنتظر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس کے پرنسپل مرحوم محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی تھے۔ ان محسن ملت نے 40 کے قریب برانچیں اس وقت پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جامع المنتظر کی ہیں، جن میں اسی آپ کے مانچسٹر میں ایک برانچ ہے، اس کی حوزہ علمیہ نجف میں ہم ایک جامع المنتظر کی برانچ بنا رہے ہیں جس کی 2 چھتیں پڑ چکی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی مراحل تکمیل میں ہے۔ اور خود پاکستان میں امریکہ شکاگو میں اس کی برانچ ہے، ڈنمارک میں اخیراً علامہ مرید حسین نقوی صاحب نے مدرسہ کھولا ہے تو وہ بھی اسی کی برانچ میں ہے۔ قم میں ایک مدرسہ ہے کہ جس میں ہم پاکستان سے طالب علم لے جاتے ہیں، اور جو گورنمنٹ ایران سے ہم نے اجازت لی ہے ان کو قانونی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان میں بھی 40 سے زیادہ اس کی برانچیں ہیں جو کہ
اس وقت کام کر رہی ہیں، اور ان سب کی مسئولیت جو ہے وہ بندہ حقیر دیکھ بھال کرتا ہے۔ البتہ حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کی سرپرستی ہے، ان کی سرپرستی میں ہم اس کام میں مشغول ہیں۔ اور پاکستان کے جو شیعہ مدارس ہیں وہ بھی وفاق المدارس شیعہ کے حوالے سے ملحق ہیں وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ، تو ان کے مشکلات جو ہیں قانونی حل کرنے میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے کافی اس کو جو ہے وہ تفصیل سے ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک چیز اور نظر ذہن میں آتی ہے کہ ایک سوال میں کروں گا، جیسے کہ ہمارے تمام مدارس جو ہیں وہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں سوائے 2-3 مدرسوں کے باقی سب رجسٹر ہیں وفاق المدارس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نیوز کے اندر جو خبریں آتی ہیں جہاں سے جو دوسرے فقہ کے جو مدارس ہیں جہاں سے عموماً دہشت گردی بھی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں وزیر داخلہ نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان کے عمومی حالات ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ 10% مدرسے جو ہیں یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور باقی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ وہاں سے جو ہے وہ نام مدرسوں کا ہے، مگر یہ کہ کام ہوا یہ سب انجام دیا رہا ہے، کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں میری اپنی جہاں تک اطلاعات ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس میں گفتگو ہوتی ہے، بہت کم ہے مدارس کے اگر دہشت گردی میں ملوث ہوں، یعنی 10% کا بھی چودھری نثار صاحب نے انکار کیا کہ میں نے نہیں کہا ہے 10%، میں نے کہا ان کا ہمیں علم نہیں ہے، ممکن ہے ان میں سے کچھ ہوں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ کوئی مدرسہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے تو شاید یہ مشکل ہو، لیکن وہ مدارس جو وفاقوں کے ساتھ ملحق ہیں وہ ہر وفاق کا یہ ادعا ہے، اور حکومت سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہیں تو آپ نشاندہی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض دوسرے مسالک کے مدارس جو ہیں وہ بعض وفاقوں کے ساتھ ملحق نہ ہوں، اور اس میں ممکن ہے کہ ایسے مدارس موجود ہوں جو یہ کام کرتے ہوں۔ کیونکہ یہ بڑا اچھا سسٹم ہے، جیسے آپ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ تمام جتنے بھی مدارس ہیں وہ اپنے وفاق کے ساتھ ان کو جب وہ رپورٹ کریں گے تو ان کی پورا سلیبس، ان کا پورا کورس وغیرہ وہ سب پورا چھانبین ہوگی اس کی۔ تو پھر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو یہ جو عمومی حالات ہیں جو اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جو کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھا، مطلب اس طرح نہیں تھا۔ ہاں فیلنگز مذہبی تو ہمیشہ وہاں پر جو ہے کہ کچھ ایسے ایام میں جذبات ابھر جاتے ہیں اور یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں، مگر عمومی طور پر ایک معاشرہ، ایک بھائی چارہ نظر آتا تھا۔ مگر اب ان ایام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز ناپید ہوتی نظر آ رہی ہے، جو ایک ٹالرنس لیول تو جو برداشت جسے ہم کہتے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات کیا؟ کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد مذہبی دین جو دوسرے بھی ہیں وہ بھی دین ہی تو پڑھا رہے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا وہ مادہ جو ہے وہ ایسا یہ سب کیوں ہو گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ تو پروپیگنڈا ہے، یعنی اس حد تک جس حد تک باہر لوگوں کے ذہن میں یا پاکستان کے باہر جیسے آپ فرما رہے ہیں، میرے خیال میں اس حد تک وہاں داخلی طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں ہر گلی میں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، ہر گلی میں آپ کو شیعہ مسجد بھی نظر آئے گی، سنی بھی مسجد نظر آئے گی، امام بارگاہیں نظر آئیں گی، مساجد نظر آئیں گی۔ تو اگر اس طرح کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو پھر تو ہر گلی میں قتل و غارت ہو، لڑائی جھگڑا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی ملینوں میں ہیں شیعہ، اس وقت تقریباً میرے خیال میں 40 ملین سے زیادہ شیعہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسی طرح اہل تسنن بھی 200 ملین آبادی ہے پاکستان کی۔ تو اگر اس طرح ہمارا لڑائی جھگڑا شیعہ سنیوں کا آپس میں ہو تو پھر تو ہر گلی کوچے میں خون خرابہ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں ہم کچھ واقعات کو مذہبی تعصب بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر شاید یہ کام کرتے ہوں، لیکن یقیناً ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی پاکستان میں شیعہ سنی دہشت گردی اور لڑائی جھگڑے کو شیعہ سنی نہیں سمجھتے۔ ہاں شیعہ سنی آپس میں بھائی ہیں، ہزارہ سالوں سے آپس میں رہ رہے ہیں، ہمارے آپس میں رشتے ہوتے ہیں شیعہ سنی، ایک دوسرے کے غم شادی میں آتے جاتے ہیں، اس حد تک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی حد تک بھی آپ کو پتہ ہے کہ برا کام بہت زیادہ
ہاں، تو لذا اس وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ تاثر جاتا ہے، ورنہ جیسے آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ساری فیملیز ہیں جو آج بھی، اور شیعہ سنی کا تو جھگڑا ہے بھی نہیں. جی ہمارا تو شیعہ سنی کا پاکستان، ہم ان کو جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ہم نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ سنی سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کا کسی سنی کے فرقے سے تعلق ہوئی کیوں نہ ہو، ہم ان کو ان جیسا نہیں سمجھتے، ان کو خارج سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی مسلمان تو مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا. کسی مسلمان کو پاک پیغمبر فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے؟ تو یقیناً ایسے لوگ جو ہیں ظاہری طور پر ممکن ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، تو ہم ان کو کسی مسلک کے ساتھ نتی نہیں کرتے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ویسے مطلب وہ بالکل سیاسی یتیم نظر آتے ہیں، وہ تو اپنے کو مسلمان کہیں گے، مگر یہ کہ نظر نہیں آتا کہ کوئی بڑی جماعت ہو. یہ کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً ہی وہ مذہبی دہشت گردی ہو. ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک سنی کو بھی جا کے مارا ہے، ایک شیعہ کو بھی جا کے مارا ہے، اسی اسلحے سے پہلے گئے ہیں سنی مدرسے پر حملہ کیا ہے، اس کے بعد ایک امام بار کے بعد اسی گاڑی سے وہ پکڑے گئے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی طاقتیں ہیں کہ جو وہاں ناامنی پھیلا رہی ہیں. تو کچھ مقدار وہ ہے، کچھ مقدار یہ اس قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایک پہلو کو جو بالکل نظر انداز نہیں کریں گے وہ یہ کہ وہ عالمی حالات ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یمن کی جنگ ہے، اس میں سے باقاعدہ سعودیہ کا دباؤ ہے، پھر امام کعبہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اس میں مختلف دھڑوں کی میٹنگز ہیں، اس میں تمام وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سینسیبل لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کا آدمی مل رہا ہے ان سے. تو اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا تاثر کیا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو کہ وہ آ کر جو ہے وہ فردن لوگوں سے ملیں اور آگے مطلب چونکہ پاکستان کے چونکہ پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے، ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ہماری ملت کلیئر کہہ چکی ہے، عوامی دباؤ جو میڈیا کی شکل میں حکومت پر آیا وہ واضح ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار وہاں سے کبھی کوئی وزیر صاحب تشریف لے آتے ہیں، کبھی وہ خود آ جاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں. تو یہ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں یمن کے مسئلے میں میرے خیال میں سعودی عرب سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. یمن کے مسئلے میں سعودی کو نہیں چاہیے تھا کہ یمن میں جا کر ایک اسلامی ملک کے جس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ حرمین شریفین کا خادم ہے، سب مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو ایک اسلامی ملک کو دوسرے اسلامی ملک پر چڑھائی کرنا یہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں تھا، اور یہ ایک غلطی ہوئی ہے جو سعودی عرب سے میرے خیال میں ہوئی ہے. اب وہ ظاہراً پشیمان بھی ہے چونکہ اسی جنگ کے بندی کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. سعودی عرب کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں یہ کام کروں گا تو پورے عالم اسلام جو ہے وہ میرے ساتھ مل جائے گا. آپ نے دیکھا کہ مصر نے ساتھ نہیں دیا، اردن نے ساتھ نہیں دیا، پاکستان نے اس طرح جیسے وہ چاہتے تھے اس طرح ساتھ نہیں دیا، پارلیمنٹ نے صحیح مناسب فیصلہ کیا پاکستان نے. تو لذا یہ ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. یمن کا مسئلہ یہ ہے کہ یمنی حوثی، آپ کو پتہ ہے کہ حوثی شیعہ نہیں ہیں، وہ زیدی ہیں. ہم 12 امامی شیعوں کو شیعہ کہتے ہیں. ان کو تو ویسے ہی ہمارے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے شیعہ نام دے دیا، لیکن وہ بیچارے 30-40 سال سے اپنے ہی حقوق کے لیے یمن میں جو ان کو نہیں مل رہے تھے وہ پہلے سے ہی اپنی حکومت سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کے تظاہرات. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 30-40 سال پہلا حاکم جو تھا وہ صالح وہ رہا ہے، پھر ان کے ساتھ مل کر مصالحت ہوئی. 3 سال کے لیے یہ بعد والا صدر منتخب ہوا ہے ہادی. تو اس ہادی نے کہ 3 سال بھی گزر گئے تھے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ باغی ہیں اور ایک قانونی حکومت پر بغاوت کی ہے. قانونی تو تب ہوتی کہ وہ انتخابات کے ذریعے سے آتا، لوگوں نے اس کو چنا ہوتا، حالانکہ اس کو تو انہی حوثیوں نے ہی مصالحت کے ذریعے سے قبول کیا تھا 3 سال کے لیے کہ وہ ملک میں اصلاحات کرے، انتخابات کرائے. اس نے نہ انتخابات کرائے نہ ہی اصلاحات کی. اور لذا ان کو یہ کہنا کہ یہ باغی ہیں بیچارے، تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یمن کی 22 ملین آبادی ہے، 22 ملین میں سے 42% یہ حوثی ہیں، 52% باقی مسلمان ہیں، اور سارے مل کے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اگر باقی مسلمان ان کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر ان کے مقابلے میں آ جاتے. تو یہ کہنا کہ ایک فرقہ حوثی یہ ہاں اس کی سربراہی ان کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جنگ میں بھی آپ نے دیکھا انہوں نے وزراء ان کے پاس تھے اس گزشتہ حکومت کے جو
وزارت سے ہٹائے گئے تھے، صدر تک کسی کو نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ کسی کو مارا ہے، کسی کو مارا نہیں انہوں نے. پورے یمن میں کسی ایک یمنی کو کسی جرم میں بھی انہوں نے نہیں مارا. تو کیسے ان کو بغاوت آپ کہہ سکتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ان کے حامی ہیں. تو ان کا مقصد تو یہ ہے اپنے ملک میں اصلاحات. تو یہ اصلاحات ان کا حق ہے ہر ملک کے رہنے والوں کا. اس میں سعودی عرب کا آ کے ٹھک جانا درمیان میں اور جا کے جنگ شروع کر دینا اور چار ایک ممالک عرب ممالک کا ساتھ ملا لینا، آپ نے دیکھا کہ آخر میں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا سعودی کا. تو لہذا یہ میرے خیال میں سعودی نے غلطی کی ہے. اور اس سے بڑھ کر ابھی 2 دن پہلے اخبارات میں نیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی کے وزیر دفاع نے پاکستان اور مصر کے خلاف بہت بری زبان استعمال کی ہے کہ یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ بھیک مانگتے ہیں، یہ ہمارے پاس بھاگے آتے ہیں، ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں. انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی. حتیٰ کہ کلاب یعنی کتے، یہ کتے کی طرح یہ آتے ہیں مصر والے. اور یہ تو لہذا یہ ہے کہ اب وہ بیچارے اس غلطی میں چلے گئے. اب بجائے اس کے کہ وہ اپنا اظہار پشیمانی کریں، اب وہ دوسروں پہ بلیم دے رہے ہیں، پاکستان پہ اور مصر پہ. میں پاکستان اور فوج پاکستان اور پارلیمنٹ پاکستان کی حمایت کرتا ہوں. جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا اور اس میں ساری ملت پاکستان اس میں شریک تھی. آج چند ایک لوگ ہیں پاکستان میں جو پیسے لیتے ہیں سعودی عرب سے یا ان کے منافع ہیں تو ان کو پریشانی وہاں ہو رہی ہے. تو ہوگی نا، اگر ان کا پیسہ بند ہو جائے گا وہ کیا کریں گے؟ تو لہذا یہ حق ہی نہیں تھا سعودی کا کہ وہ کسی صورت میں جا کر اس ملک کے اندر ایسی دخالت کرتا. ایران کو متہم کیا جاتا ہے جی ایران نے تو کوئی فوجیں نہیں بھیجی ہیں، ایران نے تو کوئی ہوائی جہاز فضائی نہیں بھیجے ہیں وہاں حملہ کرنے کے لیے، بقول ان کے کہ وہ ایران مدد کر رہا ہے چھپ کے. تو تم بھی چھپ کے کر رہے تھے 40 سال سے. اگر مجھے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایران کر رہا ہے، اگر آپ کے علم میں ہے کہ ایران کر رہا ہے تو تم بھی 40 سال سے تمہاری حکومت وہاں قائم تھی تو اسی طرح کرتے رہتے. بلکہ انہوں نے تو اگر چھپ کے الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے شام میں کیا کیا ہے؟ پوری دنیا کا دہشت گرد. انہوں نے تو شام کو چھوڑ دیا. آپ مصر میں چلے جائیں، اخوان المسلمین تو کوئی شیعہ نہیں تھا نا، وہ ایک قانونی حکومت تھی، انتخابات کے ذریعے سے آئے تھے. سعودی کے پیسے سے ان کی حکومت کو ہٹا کر ایک فوجی حکومت کو لایا گیا. تو وہاں تو وہ تو سنی تھے سارے. آپ چلے جائیں غزہ میں کوئی ایک شیعہ ہے کہ جس کی اس کی ایران دیکھیں حمایت کر رہا ہے، سب مسلمان حمایت کر رہے ہیں. تو پورے کے پورے جو فلسطین اور مسائل ہیں تو اس میں بھی ایران حمایت کر رہا ہے. اب ایک ایسے وقت میں جہاں انہوں نے عربی فوج تشکیل دی اور عربیت کا نعرہ لگایا، اس کو بعض جگہوں پر دفاع مقدس کا بھی نام دیا. حالانکہ میں اس پلیٹ فارم سے میں روز پروگرام کرتا ہوں تو میں اس پر میں اپنے ناظرین سے یہ کہتا ہوں، اگر مکہ مدینہ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے اور کہ اس کو دفاع مقدس کی جنگ ہے اور مکہ مدینہ کو کوئی خطرہ ہے تو اسرائیلی جہاز کیوں آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، مطلب عجیب سی بات ہے نا. مدینہ کو تو اگر خطرہ ہو تو خود انہی سے خطرہ ہے، اور کسی سے خطرہ نہیں ہے. انہوں نے مزارات بقی کو گرایا ہے، پاک پیغمبر کی قبر کا اس طرح احترام نہیں کیا، بڑے بڑے مقامات گرائے ہیں. تو اس سے تو اگر حرمین شریفین کو خطرہ ہو تو اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. ہم خود جائیں گے حرمین کا دفاع کرنے کے لیے. کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو حرمین کا دفاع نہ کرنے کے لیے جائے؟ تو حرمین بیچارے حوثیوں نے ایک تیر بھی سعودی عرب میں نہیں چلایا، ایک تیر بھی انہوں نے سعودی عرب کی طرف نہیں چلایا. تو ان سے کیا خطرہ ہے بیچارے؟ انہوں نے تو بیچارے یک طرفہ مار کھا رہے ہیں، مظلوم ہیں. تو اب کیا دیکھتے ہیں جو حج آ رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے جنگ سٹاپ کی ہے تاکہ حج میں، کیونکہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ چل نہیں سکتی جنگ، غلطی سے شروع تو کر بیٹھے لیکن یہ ہے کہ اب کب تک یہ لے جائیں گے. 28 دن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم شروع کریں گے تو اس میں پاکستان، مصر، اردن کافی سارے حکومت آئیں گے تو ہم تو 2 دن میں فارغ کر دیں گے. اب دیکھیں 28 دن جنگ لڑی تو اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. بلکہ جو ان کی حرکت کو روکنے کے لیے کی تھی وہ تو ہوا نہیں. ان کا سارا عدن کا پورٹ اور یہ سب وہ تمام جگہوں پہ آ گئے. اگر ان میں جرأت ہے تو وہ ہادی کو لے آئیں، ذرا بٹھائیں یمن میں. ہادی کو لائیں، آپ کہتے ہیں صدر ہے نا، پھر اس کو لا کے بٹھائیں. 28 دن آپ نے وہاں بمباری کی ہے، لوگوں کو، مسلمانوں کو مارا ہے، تو آپ میں ہے جرأت کہ ہادی کو لے کے بٹھائیں. تو یہ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ اب ظاہر ہے کہ اب بھی میرے نظر میں اچھا کیا انہوں نے پیچھے ہٹ کے. ایک برے کام کا آغاز جہاں بھی روک دیا جائے تو وہیں سے وہ بہتر ہے. اب بھی میرے نظر میں یہ چھوڑ دیں اس جنگ کو اور ختم کر دیں. کیونکہ پوری دنیا میں ان کا اس سے ایک فائدہ تو امت مسلمہ کا ہوا کہ ان کا چہرہ اشکار ہو گیا پوری دنیا میں.
اب چونکہ ہمارے پاس بھی آج جو ہے وہ بہت ٹائم کی بڑی قلت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے اس کے اوپر تو جو ہے وہ بات ابھی اور ہونی چاہیے تھی، اور آپ کی شخصیت کے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو معاملات ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں مزید جو ہے وہ اچھا ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو اس کو ہمارے ناظرین بہت محظوظ ہوتے۔ میں چاہوں گا ہمارے بالکل آخری لمحات ہیں، 1-2 منٹ ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی بھائی چارے کے حوالے سے، کوئی یونٹی کے حوالے سے جو حالات پاکستان میں اس پر کوئی میسج دینا چاہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہوں، سب سے دستبستہ میری اپیل یہ ہے، شیعہ حضرات سے بھی اور اہل تسنن سے، کہ اسلام میں ہمارے کوئی بنیادی اختلافات نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم 1400 سال سے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے مسائل سے ہم پرہیز کریں جس سے خدا نخواستہ دل دکھتا ہو کسی دوسری قوم کا یا دوسرے مسلمانوں کا۔ شیعوں کو بھی چاہیے، سنیوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایسے مسائل اور ایسی چیزوں میں مت پڑیں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ اسلام نے منع کیا ہے، اسلام میں کسی کی توہین کرنا حرام ہے، کسی کو گالیاں دینا حرام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ ہم جیسے بھائی تھے اسی طرح بھائی رہیں۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ اجتہادی اختلافات ہیں۔ تو اجتہادی اختلافات تو ہمارے شیعہ فقہا کے درمیان بھی موجود ہیں، ان کے مسالک کے درمیان بھی موجود ہے۔ اگر اختلافات موجود نہ ہوتے تو پھر یہ 4 مسلک نہ بنتے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اجتہادی اختلافات جو ہیں ان کو ہم ہوا دے کر آگے جا کر آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، یہ دشمن اور امریکہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی تقاضا نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت میسج آپ نے جو ہے وہ دیا، اور ہم بھی امید کریں گے، کیونکہ ہمارا ہدایت ٹی وی ہمارا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اس سے یہاں سے امن اور بھائی چارے ہی کی بات ہوتی ہے، یہی درس دیا جاتا ہے۔ اس سے جو خالصتاً جو علوم محمد آل محمد جو تبلیغات ہے اس کا سلسلہ یہاں سے جاری و ساری ہے ماشاءاللہ۔ آپ سوال کرتے ہیں، یہاں سے آپ کو مدلل اس کے جواب دیے جاتے ہیں، یہاں سے کبھی تفرقہ بازی کی، فتنہ انگیزی کی، دنگے کی بات نہیں کی جاتی اور نہ کبھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے، ایسا آپ نے دیکھا، پرنسپل جامعہ منتظر لاہور جناب حجت الاسلام والمسلمین سید نیاز حسین نقوی صاحب۔ مگر ٹائم کے نہ ہونے کی قلت کی وجہ سے ہم پروگرام کو جو ہے وہ یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ملیں گے کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ، جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔